قیامت کی نشانیاں دریائے فرات۔ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا۔ اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑے گی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں بڑی ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز قیامت سے پہلے کی ایک نشانی ہم لے کر آئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بات ہوگی کہ دریائے فرات کی۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ اس بارے میں بہت سی معلومات بتائیں گے۔ پھر دریائے فرات کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے دریائے فرات کے ہی کنارے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، انصاف کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے زمانے کے قاضی کتنے امانتدار اور انصاف کے نتیجے کے کتنے طلبگار تھے۔ اللہ کرے کہ آج بھی انصاف کا ایسا دورہ ہو جائے۔ آپ کو تاریخ کی ایک سنہری کہانی کی طرف لے چلتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک چند بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن نے اپنا حصہ الگ کر کے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی اور ایک فارسی شخص کو اس کی نگہبانی کے لیے مقرر کر دیا۔ اب اس شہر کے امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے اس کے بھائیوں سے ان کا حصہ خرید لیا، یعنی سارا باغ خرید لیا، اور اس عورت کو بھی اپنا حصہ بیچنے کو کہا اور بڑی رقم کی آفر بھی کر دی۔ عورت نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کیا۔ امیر نے اس باغ کو تباہ کر دیا۔ اب ایسا آج کے ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ اگر کسی کی زمین خریدنا چاہتے ہیں یا مال پر ہی قبضہ کر لیتے ہیں، مگر وہ عورت اس زمانے کی بہت ہی کمال کے جج حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ساری کہانی سنائی، اور اس نے کہا کہ مجھ مظلومہ کو میرا حق دلائیں۔ انہوں نے اس مظلومہ کی فریاد سنی اور اس خط کو سیل کر کے حکم نامہ اس عورت کے سپرد کیا اور کہا، تم امیر بن موسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم نامہ اسے دے کر کہو کہ جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ۔ عورت وہاں سے نکلی اور دربان کو اس نے جج کا پیغام سنایا کہ جا کر امیر صاحب کو بتا دیں۔ تو موسیٰ نے جب حکم نامہ دیکھا تو ایک اور آفیسر سے جا کر کہا، جاؤ اس شریک سے کہو کہ اس عورت نے مجھ پر ناحق دعویٰ کیا اور تم اس کے دعوے پر مجھے عدالت میں طلب کر کے اس کی مدد کر رہے ہو۔ آفیسر کو مجبوراً جانا ہی پڑا، مگر آفیسر کو معلوم تھا کہ اسلام کا یہ انصاف پسند جج ایک مجرم کا پیغام لانے پر مجھے ضرور قید میں ڈال دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے امیر غلط کر رہے ہیں اور عورت مظلوم ہے۔ بہرحال جاتے ہوئے اس آفیسر نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ میرے لیے جیل وغیرہ میں بستر کا انتظام کر دو، کیونکہ آج سے میں جیل میں ڈالا جاؤں گا۔ جج صاحب نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا۔ جب وہ آفیسر جج صاحب کے پاس اپنے امیر صاحب کا پیغام لے کر پہنچا تو جج صاحب نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ جب وہ امیر بن موسیٰ کو اپنے آفیسر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربان کو جج کی طرف بھیجا کہ آپ نے ہمارے قاصد کو گرفتار کر لیا، اس نے تو صرف ایک پیغام پہنچایا، اس کا کیا قصور؟ اب جج امیر کا خاص دربان وہاں پہنچا تو اب اس جج نے اس پیغام لانے والے کو بھی اسی ساتھی کے ساتھ جیل بھیج دیا۔ اب موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے دربان خاص کی جب گرفتاری کی اطلاع پہنچ گئی تو اس نے عصر کی نماز کے بعد قفا کے با اثر اور نمایاں لوگوں کو پیغام دیا کہ جاؤ جج صاحب سے کہو کہ ان کو میرا سلام بھی کہنا اور کہنا آپ نے میری بے عزتی کی ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ قفا کے با اثر لوگوں نے یہ پیغام لیا اور جیسے ہی جج صاحب کے پاس گئے تو وہ جج صاحب کہتے ہیں، تمہیں ایک ایسے شخص کی تعریف کرتے دیکھ رہا ہوں جو حق پر نہیں ہے۔ پھر با آواز بلند فرمایا کہ کیا یہاں قبیلے کے جوان موجود ہیں؟ تو کچھ جوان آگے آ گئے۔ اب جج صاحب نے فرمان جاری کیا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور ان سب کو جیل پہنچا دو۔ خدا کی قسم آج کی یہ رات یہ لوگ جیل میں گزاریں گے تاکہ آئندہ یہ کسی ظالم کی طرفداری کرنے اور اس کا پیغام نہ لائیں۔ شہر کے بڑے لوگوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، یہ کیسی داستاں ہے؟ اب امیر بن موسیٰ کو ان کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو رات کے وقت خود جیل آیا، دروازہ کھلوایا اور سارے قیدیوں کو اس نے آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد صبح جب انصاف پسند جرت مند قاضی کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے امیر نے سب کو رہا کر دیا ہے تو قاضی صاحب نے رجسٹر لگوایا، اس پر سیل لگائی اور تمام ریکارڈ گھر بھجوا کر خادم کو سواری لانے کا حکم دیا اور کہا، اب ہم کوفہ میں نہیں رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے امیر المومنین سے یہ عہدہ ڈیمانڈ کر کے نہیں لیا تھا، بلکہ ہمیں تو مجبور کیا گیا تھا کہ ہماری حفاظت اور سرپرستی کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ اب کوفہ میں انصاف قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے، لہذا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ اس پل کی طرف چل پڑے جو بغداد جاتا تھا۔
جب موسیٰ بن عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں تو فوراً دوڑا ہوا آیا اور کہا، حضور آپ ایسا نہ کریں، کوفہ چھوڑ کر آپ بغداد نہ جائیں، مگر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں رہوں گا کہ جن جن کو آپ نے آزاد کیا ان کو پھر جیل میں ڈالا جائے۔ آخر کار موسیٰ بن عیسیٰ جو امیر تھا اس کو قاضی کی یہ بات ماننی پڑی اور سب کو جیل واپس ڈالا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ قاضی صاحب نے اس خاتون کو بلایا اور وہاں اب موسیٰ بن عیسیٰ اور سامنے خاتون تھی، اور اس کے بعد وہاں باقاعدہ فیصلہ کیا گیا اور وہاں قاضی صاحب نے قضا قائم کی، اور امیر بن موسیٰ کو زمانہ نے دیکھا کہ اس شہر کے جو پورے امیر تھے مظلوم عورت کے برابر کھڑا کیا اور عورت سے کہا، جس پر تم نے دعویٰ کیا وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ امیر بن موسیٰ نے کہا، اے انصاف پسند قاضی، اب میں خود حاضر ہو گیا ہوں تو میری وجہ سے قید کیے جانے والوں کو تو آزاد کر دے۔ فرمایا، ہاں اب انہیں آزاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے باقیوں کو رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب فرمایا، اے موسیٰ بن عیسیٰ، اس عورت نے تم پر جو دعویٰ کیا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب وہ امیر کہتا ہے، ہاں یہ سچ کہتی ہے۔ فرمایا، وہ تمام چیزیں جو اس سے لی گئی تھیں واپس کی جائیں، اور جو دیوار گرا دی گئی تھی اسے فوراً تعمیر کروایا جائے۔ تو امیر کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں فوراً یہ کام کروا دیتا ہوں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دعویٰ ہے؟ قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا، تمہارا کوئی اور دعویٰ بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرے نوکر کا گھر بھی گرایا گیا ہے، اس کا سامان بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ امیر نے کہا، اس کا بھی نقصان پورا کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اب بھی کوئی دعویٰ ہے؟ عورت نے کہا، اب میرا کوئی دعویٰ باقی نہیں رہا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ناظرین، یہ تھے اس زمانے کے قاضی، یہ تھا انصاف کا انداز۔ امیر اور غریب سب کے لیے ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ کرے کہ آج بھی ایسا دور آ جائے۔ اس وقت بھی اگر ہمیں وہ لوگ سن رہے ہیں جو انصاف کرنے کی سیٹ پر موجود ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحیح معنوں میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مظلوم کا حق اسے مل جائے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا۔ اب واپس آتے ہیں نہر فرات کی طرف۔ نہر فرات وہ تاریخی نہر ہے جس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو کہ بیری کا ایک درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پھل مقام ہجرت کے مٹکے کی طرح ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں۔ وہاں 4 نہریں تھیں، وہ ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ نہریں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ! دریائے نیل اور دریائے فرات یہ سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں موجود سب دریاؤں سے افضل دریائے سیون، دجلہ و فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ اور اسی دریائے فرات کے بارے میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ! ایسے بھی حکمراں ہوا کرتے تھے کہ ایک بکری کے بچے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لیتے تھے۔ اللہ کرے کہ آج کے دور کے حکمراں بھی اپنی رعایا کا خیال کریں۔ بہرحال اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے واقعات میں اس کا نام سنا ہوگا۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتوں سے نکلا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس فرات کو قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس سے سونے چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے سوراخ ہو جائیں گے، زمین میں دفن ہونے والے خزانے ظاہر ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا تو لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور 3 گروپس بن جائیں گے، اور ان تینوں میں شدت کی لڑائی ہوگی کہ جب وہ لڑائی لڑیں گے تو اس لڑائی میں بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور کیسی خطرناک لڑائی ہوگی، کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ اس حوالے سے حدیث پاک سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ کھل جائیں گے، اور اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے حتیٰ کہ فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونے چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی۔ ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ یہ سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزماؤں اور لوگوں سے لڑوں۔
اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہتا ہوگا شاید میں ہی وہ نجات پانے والا آدمی بن جاؤں۔ اس لڑائی سے بچنے کا طریقہ ہمارے نبی پاک نے کیا فرمایا ہے کہ فرات سونے کے خزانے کھل جائیں تو جو وہاں ظاہر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی سونے چاندی سے دور رہے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ وہاں بہت قتل و غارت ہوگی۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، یہ مال، یہ سونا چاندی، یہ سب منحوس ہوگا، اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا، ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ آدمی قبر پر سے گزرے تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں بلائیں، آفتیں، فتنے اس قدر ہوں گے کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے۔ لوگ قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے۔ یعنی لوگ ان فتنوں اور لڑائیوں سے اس قدر پریشان ہوں گے کہ جہاں یہ سب ہو رہا ہے دریائے فرات ناظرین کوئی عام دریا نہیں، بلکہ یہ جنتی دریا ہے، اور قرب قیامت میں اسے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا، دجون، سہون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری معلومات سننے کے بعد ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ قیامت کے قریب ہی یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ یہ فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔